اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی نشست میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کئی سوالات جو ہے وہ کرتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے، بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، بلڈ پریشر انسان کا کتنا ہونا چاہیے، اگر ہو جائے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ آج ہم اختصار کے ساتھ اس سارے موضوعات کو تھوڑا تھوڑا جو ٹچ کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے۔ بلڈ پریشر دو الفاظ کا مجموعہ ہے، بلڈ اور پریشر، خون کا دباؤ۔ خون کا دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بڑی بڑی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خون میں چربی کا شامل ہو کے خون کا گاڑھا ہو جانا۔ دوسری وجہ ہے کہ خون کی شریانوں میں جہاں خون گزرتا ہے ان شریانوں کے اندر چربی کی تہ جم کر شریانوں کا تنگ ہو جانا، اس سے پریشر بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ ہونا کتنا چاہیے، عام نارمل آدمی کا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مریض کی عمر کا اندازہ لگائیں۔ مریض کی عمر بالفرض ہے 40 سال، تو آپ اس کی عمر کا نصف کریں، وہ ہوگا 20، اس میں 100 کو جمع کریں، وہ ہو جائے گا 120۔ تو مریض کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 120 اوپر والا ہونا چاہیے، نیچے والا 70 ہونا چاہیے۔ اگر مریض کی عمر بالفرض ہے 80 سال تو اس کا نصف کریں گے، وہ بنے گا 40، تو آپ 100 جمع کریں گے تو وہ بن جائے گا 140۔ تو 140/80 85 کے قریب ہونا چاہیے۔ اگر مریض کی عمر 20 سال ہے تو اس کا بلڈ پریشر لامحالہ 110 ہونا چاہیے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے چیک کرنے کا۔ ہر مریض کا بلڈ پریشر ایک جیسا نہیں رہتا۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ 3 چیزوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا زیادہ رہنا ہارٹ اٹیک کا موجب بنتا ہے یا پھر فالج کا موجب بنتا ہے، اور تیسرے نمبر پر گردے فیل کرنا بھی اس کا ہی کام ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ بلڈ پریشر سے کسی طریقے سے، مصنوعی طریقے سے، مستقل طریقے سے بچا جائے، اس کو بڑھنا نہیں چاہیے۔ اب بات رہی اس کے احتیاط کی۔ احتیاط میں اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نمک سے پرہیز کیا جائے۔ نمک زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر فوراً زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ چکنائی سے پرہیز کیا جائے۔ عمر کے ساتھ ساتھ چکنائی کم کر دینی چاہیے، اور واک کرنا اس کا معمول بنا لیں، اور محنت کیا کریں، سادہ غذا کھایا کریں۔ اب رہی بات اس کے علاج کی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو جو بھی گولی تجویز کرتا ہے وہ گولی کھائیں، اور وہ ساتھ یہ بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یہ دوائی ضرور کھانی ہے۔ مریض سمجھتا ہے کہ پہلے 1 مہینہ کھائیے، 2 دن نہ بھی کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی ایسی بات نہیں ہے، وہ گولی تو 24 گھنٹے بعد دوبارہ کھانی پڑے گی، کیونکہ وہ 24 گھنٹے تو اس کا اثر ہے، اس کا اثر تو ظاہر ہو چکا ہے۔ اب اگلے دن دوائی جب نہیں کھاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ اتنا ہی ہوگا، اور اتنا ہی آپ کو دوبارہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب آپ مستقل طور پر اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں یہ نسخہ موجود ہے، وہ ہے لہسن۔ آپ لہسن لے لیں، اس کو چھیل کر، چھلکا اوپر سے اتار کر
پھر اس کو گرائنڈ کر لیں، اس کی نا پیسٹ بنا لیں، وہ پیسٹ جو ہے وہ نرم سی ہوگی، اور اس کے بعد وہ پیسٹ آپ دھوپ میں کسی پلیٹ میں رکھ دیں، اور رکھ کر اس کو 3-4 دن دھوپ لگا کر خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر بنا کر اس کے 500 ملی گرام والے کیپسول جو ہیں وہ بھر لیں اس پاؤڈر سے۔ 2 کیپسول صبح ناشتے کے بعد، 2 کیپسول شام کھانے کے بعد یہ معمول اپنا لیں۔ بلڈ پریشر جتنا بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ مہینہ 1.5 مہینہ استعمال کرنے کے بعد آپ بغیر دوائی کے آپ کا بلڈ پریشر جو نارمل رہے گا، لیکن اس کو معمول بنا لیں، کھاتے رہیں۔ اگر یہ آپ نے کیپسول کھانے شروع کر دیے، اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بھر کبھی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک، فالج اور گردے فیل ہونے کا تصور کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت سی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔